بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے 10th کلاس کی ترجمۃ القرآن المجید کی پہلی سورۃ الانعام کے بارے میں کمپلیٹ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے سبھی جو ہے وہ پارٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں گے۔ تو بچوں سب سے پہلے سورۃ الانعام کا تعارف آتا ہے، اس کی پہچان آتی ہے کہ اس کے اندر کتنی جو ہے وہ آیتیں ہیں اور کس پارے میں یہ صورت موجود ہے۔ یہ صورت مکی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر انعام کا جو لفظ آیا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ مویشی ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اس صورتوں میں مشرکین کے نظریات کی تردید کی گئی، یہ بھی ذکر ہے۔ پھر میں سورۃ الانعام کی فضیلت آتی ہے، جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے یہ ابتدائی 7 صورتیں پا لیں یعنی سیکھ لیں، وہ ایک بہت بڑا عالم بن گیا۔ مرکزی مضمون آتا ہے سورۃ الانعام کا، مرکزی مضمون توحید، رسالت، آخرت اور معاشرتی زندگی کے احکام کا بیان ہے۔ اس کے بعد بچوں یہ بنیادی مضامین آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ الانعام کے بنیادی مضامین کیا ہیں؟ اس کے بعد یہ جتنا بھی ہے اس کے اندر ہمارے شارٹ کویسچن وہ حل ہوں گے، اس کے بعد یہ لانگ کویسچن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا شروع والا حصہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم ایکسرسائز کے حوالے سے۔ تو ایکسرسائز کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو سب سے پہلے اس نے ہمیں الفاظ اور معنی وہ دیے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ الفاظ اور معنی یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تعالو کا مطلب بتایا گیا ہے آؤ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تشرکو ہے کہ تم شریک نہ ٹھہراؤ۔ اوفو کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا۔ اتلو میں پڑھتا ہوں، من املاک، ٹھیک ہے، مفلسی کے ڈر سے۔ کیل کا مطلب ہوتا ہے ماپنا، چیز کو ماپنا، ٹھیک ہے۔ حرمہ حرام کیا، ایاہم انہیں بھی۔ المیزان تول کو کہتے ہیں، ترازو کو کہتے ہیں۔ ربکم تمہارا رب۔ الفواحش بے حیائی، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ اس کے بعد اگر ہم پہلے MCQ کی بات کریں کہ مشرکین کے نزدیک حلت و حرمت کا معیار تھا، یعنی حلال اور حرام چیزوں کا وہ کیسے معیار رکھتے تھے، کیسے وہ حلال اور حرام کرتے تھے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو جواب دیے ہیں سابقہ آسمانی کتب، خود ساختہ عقائد، ایرانی تہذیب، عجمی تہذیب۔ تو جواب ہمارا ہے خود ساختہ عقائد، کہ وہ اپنی طرف سے عقیدہ یہ بنا لیتے تھے یہ چیز حرام ہے یہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا MCQ ہے کہ الانعام کی واحد ہے، تو اس کے 4 جواب ہیں۔ تو یہ سب سے چیز ہوتی ہے دیکھنے والی کہ زیر زبر کی پہچان کے ساتھ اس کی واحد پر نشان لگانا۔ الانعام کی واحد ہے النعم، النعیم، النعمت، النعام۔ تو یاد رکھنا ہے النعم، الانعام کی واحد آئے گی۔ اچھا جی، اس نے بات پوچھا ہے 30 نمبر پر الانعام کا معنی ہے، تو سادہ سی بات ہے کہ انعام جو ہے وہ جانوروں کو، چوپایوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 آپشن اس نے دیے ہیں، مویشی، نعمتیں، سواریاں، بت، تو اس کا جواب آئے گا مویشی۔ اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ MCQ اس نے دیا ہے، سورۃ الانعام میں توحید کے دلائل کے ضمن میں ذکر کیا گیا، تو اس کا جواب آئے گا انبیاء کرام علیہ السلام کا، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 پہ رزق کی کمی کے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو کس سے منع فرمایا؟ قتل اولاد کو۔ وہ ڈر اس وجہ سے ان کو قتل کر دیتے تھے کہ ان کو ہم کھلائیں گے کہاں سے، رزق کہاں سے دیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں سورۃ انعام کے جو اس نے شارٹ کویسچن ہمیں دیے ہوئے ہیں ان کے جوابات میں۔ تو سب سے پہلے بیٹا اس کا پہلا جو سوال ہے کہ سورۃ الانعام کا مرکزی مضمون کیا ہے، تو ہم اس کو پیچھے جائیں گے اس کے اور دیکھیں گے کہ یہاں پر اس نے کیا جواب لکھا ہے۔ تو یہ سامنے سورۃ الانعام کا مرکزی مضمون موضوع توحید، رسالت، آخرت اور معاشرتی زندگی کے احکام کا بیان ہے۔ یہ پہلے شارٹ کویسچن کا جواب ہے۔ اس کے بعد دوسرا شارٹ کویسچن ہے جی سورۃ الانعام کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم لکھیں۔ تو ابھی جو میں نے حدیث مبارکہ بتائی آپ کو، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ ابتدائی صورتیں
سیکھ لیں وہ ایک بہت بڑا عالم ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں حوالہ ایڈ کر دے کہ یہ کتاب جو ہے مسند احمد لکھی ہوئی ہے، اس کی حدیث نمبر وہ حوالہ ایڈ کریں تو اچھا رہے گا۔ اس کے بعد بیٹا 30 نمبر پر آتا ہے جانوروں سے متعلق مشرکین کے کوئی سے 2 عقائد تحریر کریں۔ یہ جانوروں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے جانوروں کے بارے میں عقائد، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ جانوروں کے بارے میں کیا عقیدہ بنا رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ ان کا جانوروں کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ وہ اپنے جانوروں مویشیوں میں بتوں کو حصہ دار ٹھہراتے تھے، اور انہوں نے خود ساختہ عقائد سے جانور اپنے لیے حلال اور چند حرام کر رکھے تھے۔ یہ اس کا شارٹ کویسچن نمبر 3 اور اس کا جواب ہے، یعنی کہ یہاں سے لے کر یہ جو ابھی لکھا ہوا ہے اس صورت سے، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کویسچن نمبر 3 کا جواب ہے جو آپ کی اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر مزید دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ شارٹ کویسچن آتا ہے سورۃ الانعام کی روشنی میں کوئی سے 2 معاشرتی احکام تحریر کریں، یعنی کویسچن نمبر 4 ہے کہ اس کا جواب یہ آئے گا۔ سورۃ الانعام کی آیت 151 تا 153 میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، والدین سے اس لیے سلوک کیا جائے، اولاد کو رزق کی کمی کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ احکام ہیں معاشرتی جو ہمیں اس سورۃ الانعام کے اندر فرمائے گئے ہیں۔ سورۃ الانعام میں تبلیغ دین کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نصیحت کی گئی؟ بہت ہی چھوٹا اس کا جو ہے وہ جواب ہے کہ سورۃ الانعام کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تعلیم دی گئی، مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ وحی الہی کی پیروی کریں اور مشرکین سے اعراض برتیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان مشرکین پر نگہبان یا محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔ تو یہ اس کا جواب ہے جو سورۃ الانعام کے اندر دیا گیا ہے۔ یہ ہماری ایکسرسائز تھی جو ہم نے حل کی۔ مزید اگر دیکھیں تو یہ وہ 5 معنی الفاظ دیتا ہے جس کے معنی لکھنے ہیں، تو تعالو آؤ تمہارا رب، ٹھیک ہے، من املاک تنگ دستی سے، اوفو پورا کرو بالقسط انصاف۔ اچھا جی یہ 3 آیتیں ہیں، درج ذیل قرآنی آیت کا بامحاورہ ترجمہ لکھیں، یہ 3 آیتیں ہیں۔ تو اگر ہم پیچھے دیکھیں ان تینوں آیتوں کا جواب ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ دیکھیں وَلَا تَقْتُلُوا سے لے کر بالحق کی تک پہلی آیت ہے، وَلَا تَقْرَبُوا سے لے کر یہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا تک یہ دوسری آیت ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا سے لے کر تتقون تک یہ 3 نمبر آیت ہے جو یہاں پر لکھی گئی ہیں، ان کا ہم وہاں سے ترجمہ یاد کریں گے۔ تفصیلی جواب ہے سورۃ الانعام کے بنیادی مضامین پر نوٹ لکھیں۔ تو بنیادی مضامین یہ ہیں جی، یہ سارے کے سارے یاد کریں گے، کچھ ہمارے شارٹ کویسچن سے کلیئر ہو جائیں گے اور کچھ ہم خود یاد کریں گے، تو یہ آسانی کے ساتھ ہمارا ایکسرسائز کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔